السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے. آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا. جو خبر میں نے آپ کو آج سے چند ہفتے پہلے دی تھی، اور عید کے روز اگر میں غلط نہیں ہوں آپ کو میں نے خبر دی تھی، وہ خبر سچ ثابت ہو گئی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا ناظرین کہ یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں اور بالخصوص کوکا کولا اور اس سے جو ریلیٹڈ اس کے اپنے پروڈکٹس ہیں اور اس میں ایک چوئنگم بھی شامل ہے، ان کو بین کیا جائے گا. کیوں کیا جائے گا؟ اگر آپ نے میرے پیج کو فالو کیا ہو، چینل کو سبسکرائب کیا ہو، میں مسلسل ایسی خبریں جو کہ آپ کی صحت کے حوالے سے بھی ہوتی ہیں وہ میں دیتا رہتا ہوں. ناظرین، میں نے آپ کو بتایا تھا کوکا کولا بین ہونے جا رہی ہے، یا کوکا کولا کے اندر جو ہے وہ جو مواد پایا جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کو ڈسکریج کیا جائے گا کہ آپ اس مشروب کا استعمال کریں. اب باقاعدہ تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ جس تاریخ کو کوکا کولا کو مضر صحت ڈکلیئر کیا جائے گا. مضر صحت کوئی چھوٹی موٹی بیماری نہیں، باقاعدہ طور پہ یہ خبر ہے. اور پہلے تو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ خبر صرف میرے پاس تھی اور پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس نے اس خبر کو رپورٹ کیا. میں نے اس خبر کو رپورٹ کیا سب سے پہلے الحمدللہ، اور اس کے بعد مختلف ٹی وی چینلز نے، مختلف اخبارات نے اس پہ بات کی. اور اب ڈان اخبار کی خبر ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوکا کولا کو اب کینسر پیدا کرنے والا ڈرنک یا مشروب ثابت کر دیا جائے گا اور باقاعدہ اعلان ہوگا، ڈکلیئر کیا جائے گا اس کو. اب میں اس کے تھوڑے سے سیاق و سباق میں جاتا ہوں جو لوگ نہیں جانتے. ناظرین، یہ خبر میں نے لی تھی رائٹرز سے. رائٹرز جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی ہے. رائٹرز نے کوٹ کیا تھا کہ سائنٹسٹ نے ریسرچ کی ہے اور اس ریسرچ میں وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں جیسا کہ یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے. اور ہاں، یہ سائنٹسٹ کہاں کے ہیں؟ یہ WHO کے ہیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. یہ متحدہ عرب امارات یعنی UNO کا ایک ذیلی ادارہ ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کوکا کولا کے اندر، اور بالخصوص یہاں پہ یاد رکھیے گا، بالخصوص ڈائٹ کوک کے اندر یہ جو سویٹنر ہوتا ہے، ڈائٹ کوک بھی میٹھی ہوتی ہے. اول تو یہ بھی ایک بہت بڑا ڈرامہ ہوتا ہے جناب، یہ ڈائٹ کوک ہے تو نہیں، ایک جیسی ہوتی ہے سب، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو سویٹنر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اسپارٹیم. اسپارٹیم نامی جو سویٹنر استعمال کیا جاتا ہے کوک یا ڈائٹ کوک کے اندر اور اس خاص قسم کے چوئنگم کے اندر، ایکسٹرا نام ہے اس چوئنگم کا، وہ ایک ایسا سبسٹنس پیدا کرتا ہے جس سے کینسر پیدا ہوتا ہے. یعنی یہ سویٹنر آپ کے جسم کے اندر ایک ایسا مواد پیدا کرتا ہے، اسے جو ہے وہ اس سے کینسر ڈیولپ، اس کو کینسر ہی کہتے ہیں بیسکلی. اب یہاں ڈان نیوز کا جو اس کو جو خبر ہے ڈان نیوز کی، میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. اچھا، غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق WHO کے زیر تحت کام کرنے والے انٹرنیشنل ایجنسی فار ریسرچ آن کینسر یعنی IARC کی جانب سے ممکنہ طور پر جولائی میں اس حوالے سے سفارشات جاری کی جائیں گی. WHO کی غذائی اجزاء کے حوالے سے قائم ماہرین کی کمیٹی کی سفارشات 14 جولائی کو جاری کی جا رہی ہیں. اچھا، اب 14 جولائی وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ کو اعلان کیا جائے گا اور کوکا کولا کو، اس چوئنگم کو، 7 اپ، اسپرائٹ، کوکا کولا سے اس کے جو ساتھی ڈرنکس ہیں، ان کو کینسر پیدا کرنے کی وجہ قرار دیا جائے گا. 14 جولائی کو اس بات کا اعلان ہونے جا رہا ہے. اب آگے اسی رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ اسپارٹیم ہے کیا، جو آپ کے اندر کینسر پیدا کرنے والا سویٹنر ہے، یہ ہے کیا. وہ لکھتے ہیں اسپارٹیم ایسی مٹھاس ہے جس میں کم کیلوریز پائی جاتی ہیں جو عام چینی سے 200 گنا زیادہ میٹھا ہوتا ہے. اس میں کیلوریز کم ہے مگر یہ میٹھا عام چینی سے 200 زیادہ ہے. یہ کولڈ ڈرنک، اب سنیے گا، یہ کولڈ ڈرنک ڈائٹ ڈرنکس، چوئنگم اور بعض اوقات دہی میں بھی شامل ہوتا ہے. جن مصنوعات میں اسپارٹیم سب سے زیادہ اور عام پایا جاتا ہے ان میں ڈائٹ کوک زیرو، پیپسی میکس اور 7 اپ فری شامل ہیں. لیکن ابھی تک یہ سویٹنر تقریباً 600 مصنوعات میں موجود ہے. میں ڈسکریج نہیں کروں گا، لیکن میں پرسنلی اپنے لیے جو دہی استعمال کرتا ہوں نا ناظرین، وہ دہی میں کھلا دہی استعمال کرتا ہوں. ویسے تو میں کوشش کرتا ہوں میرے گھر میں جو دودھ آتا ہے اس دودھ کو ہی جما، اس کی جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو جاگ لگانا، ہاں جاگ لگا کے اس کا دہی بنایا جاتا ہے. بازار سے میں کم لیتا ہوں، لیکن جو ڈبے والا جو دہی ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بالکل ڈفرنٹ ہوتا ہے. تو یہاں کہا گیا کہ اس دہی میں بھی یہ سویٹنر استعمال ہوتا ہے. سویٹنر کو کئی دہائیوں سے استعمال کیا جا رہا ہے اور فوڈ سیفٹی کے اداروں نے اس کی منظوری بھی دی ہے، لیکن اب ان مصنوعات میں استعمال ہونے والے اجزاء پر تنازع شروع ہو گیا ہے.
WHO کے زیر تحت کام کرنے والے انٹرنیشنل ایجنسی فار ریسرچ آن کینسر اسپارٹیم اور کینسر کے بارے میں 1300 مطالعات کا جائزہ لے رہا ہے. سنتے جائیے. یہ رپورٹ اس وقت سامنے آئی ہے جب مئی 2023 میں عالمی ادارہ صحت نے مصنوعی مٹھاس کو مضر صحت قرار دیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ایک مواد ہے جو اس میں پایا جاتا ہے یہ ان تمام 600 مصنوعات میں انہوں نے بتایا کہ پایا جاتا ہے. عالمی ادارہ صحت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ مصنوعی مٹھاس کے استعمال سے ٹائپ 2 ذیابیطیز یعنی ڈائبٹیز، قلبی امراض اور کم عمر میں موت کے خطرات بڑھ جاتے. اب آگے وہ لکھتے ہیں جناب کہ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر برائے غذائیت اور فوڈ سیفٹی فرانسکو برونکا نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ عالمی دنیا چینی کی جگہ مصنوعی مٹھاس استعمال کرنے سے صحت پر طویل مدتی فوائد نہیں پہنچتے اور وزن بھی کم نہیں ہوتا. یہ جو آپ کو چونا لگایا جاتا ہے نا کہ آپ یہ لے لیں، سویٹنر ہے، چینی نہیں ہے سویٹنر ہے، اس سے آپ کا وزن نہیں بڑھے گا الٹا وزن کم ہوگا، یہ بھی ایک بہت بڑا ڈھونگ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، یاد رکھیے گا. انہوں نے کہا تھا کہ لوگ اگر چینی کا استعمال کم کرنا چاہتے ہیں یا متبادل ڈھونڈ رہے ہیں تو انہیں پھل استعمال کرنے چاہیے جس میں قدرتی مٹھاس شامل ہے. میں کھجور کھاتا ہوں، مجھے میٹھے کا بہت شوق ہے، لیکن مجھے میٹھا چھوڑے کئی سال ہو چکے ہوئے ہیں. بھلے مجھے یہ کیک، پیسٹریاں، یہ چاکلیٹس وغیرہ بڑی پسند تھی، بہت کھاتا تھا میں، اور اتنی توند نکلی ہوئی تھی میری. مجھے آئی تھنک 3-4 سال ہو گئے ہیں چھوڑے. میں کھجور کھاتا ہوں بڑے شوق سے. ابھی آج کل گرمیاں ہیں، آموں کا سیزن ہے، میں آم کھاتا ہوں بڑے شوق سے. اللہ تعالیٰ نے میٹھا پھل دیا ہے، وہ نیچرل سویٹنرز ہیں، آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. وہ اس کی بھی ڈیفینیٹلی ایک حد ہوتی ہے، بیلنس ڈائٹ لینی چاہیے. لیکن میں نے اپنے کھانے سے، اپنی ڈائٹ میں سے چینی جو ہوتی ہے نا، جو سفید زہر اس کو کہتے ہیں، وہ ختم کر دیا ہے. سویٹنر تو اللہ ہی معاف کرے، میں نے کبھی ڈائٹ کوک وغیرہ نہیں پی. ہاں اچھا، اب آخری چیز 1 سال ہوا ہے، یہ جو ڈرنکس وغیرہ ہوتے ہیں، کوک وغیرہ، یہ بھی ختم کر دیا میں نے اپنی لائف سے. آپ لوگوں کو بھی ریکویسٹ کروں گا اپنی صحت کا خیال رکھے، ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ پیپسی، کوک، ڈرنکس، فزی ڈرنکس، انرجی ڈرنکس خاص طور پہ، ان چیزوں کو آپ اوائڈ کریں. اب یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 14 جولائی 2023 کو باقاعدہ طور پہ ان مشروبات کو ڈکلیئر کر دیا جائے گا کہ یہ مشروبات کینسر پیدا کرتے ہیں. تو آپ لوگ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. مجھے دیجیے اجازت ناظرین، اللہ نگہبان.